كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال عز شانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی عدل اور انصاف ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور اسلام کے متبعین کو عدل کا حکم دیا ہے. وہ عدل چاہے جہاں ہو، چاہے ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ ہو، فیصلوں میں ہو، حق حقوق دینے میں ہو، معاملات کرنے میں ہو، ناپ تول کرنے میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر جگہ عدل قائم ہے. یہ عدل ہے کیا؟ اور اس کے مخالف، اس کا اپوزٹ جو جملہ آتا ہے، قرآن نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. ظلم سے تعبیر کیا ہے. جہاں پر گویا عدل نہیں ہوگا وہاں پر ظلم ہو رہا ہوگا. ظلم کی تعریف جو اہل لغت کرتے ہیں وہ یہ ہے وضع شیء فی غیر محلہ. اگر آپ نے کسی چیز کو اس کی جگہ پر، مناسب جگہ پر نہ رکھا تو یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جیسے کہ اللہ نے کیا کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. عبادت کا حق اللہ رب العزت کا ہے، بندگی اسی کی ہونی چاہیے کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارے امور کا مدبر ہے. اور جب ساری چیزیں اسی کے حوالے ہیں تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. اور اسی لیے اللہ نے ہم کو برپا اور پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. ہمیں خالص عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر اس عبادت سے ہم ہٹ جاتے ہیں، چاہے ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، چاہے اللہ کی عبادت سے زیادہ کسی کی عبادت کرنے لگے، چاہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کرنے لگے، سب کے سب ظلم اور شرک ہوگا. ظلم ہوگا اور کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت یہ ظلم اور شرک نہیں کہلائے گا. ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہماری توحید میں خلل نہیں آئے گا. گرچہ اپنا سر جا کر کے ہم قبروں پر پڑھ کے وہاں پر سجدہ کریں، ان کی نظر و نیاز مانیں، ان کی منتیں چڑھائیں، ہمیں فرق نہیں پڑے گا. میرے بھائیوں، فرق پڑے گا. اللہ کے جیسے بندوں سے محبت کرنا بھی شرک ہے. اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان کی ساری محبت، شدید محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر ہماری محبت، ہماری عبادت رب کے لیے ہو رہی ہے اور ویسی ہی عبادت کسی بندے کے لیے ہو رہی ہے، تبھی بھی ظلم عظیم ہے. میں نے کہا اگر اس سے زیادہ ہو رہی ہے تبھی بھی ظلم عظیم ہے، رب کو چھوڑ کر کے ہو رہی ہے تبھی بھی ظلم عظیم ہے. انسان شرک کا شکار ہے. یہ ہے ظلم. تو عدل کیا ہوا؟ عدل یہ ہوا کہ وضع شیء فی محلہ،
کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دیا جائے، یہی عدل ہے۔ یہی کیا ہے؟ عدل ہے۔ ہم خطبہ ثانیہ میں ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا، عدل کا اور انصاف کا۔ ہم نے کہا یہ اسلامی نظام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مومن بندوں کو عدل کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ناپ تول میں بھی عدل کا حکم دیا ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب تمہیں وزن کرنا رہے تو ٹھیک ٹھیک جو ترازو اور کانٹا ہو اس سے وزن کیا کرو، ڈنڈی مار کر کے وزن مت کیا کرو۔ یہ مومنوں کو اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی کی دشمنی اس جرم پر نہ ابھار دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے ہے، عدل کا معاملہ ہے، تو آپ کو عدل ہی کرنا ہے، انصاف ہی کرنا ہے، اور یہ انصاف اللہ رب العزت ہر حالت میں ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ سامنے ہمارے دشمن ہے جس کے حق میں فیصلہ ہونے جائے گا اور گواہان اور سارے ثبوت اسی کے حق میں، تو ہمیں ذرہ برابر چیب جبی نہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ تو میرے دشمن کے حق میں جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس جرم کا شکار مت ہو جانا کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، اس سے آپ کی دشمنی ہے اور آپ کہیں میں عدل نہیں کروں گا، یہاں پر میں اس کے خلاف ہی فیصلہ دوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں لوگوں کی دشمنیاں اس جرم میں مبتلا نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ میں نے آیت کریمہ شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی ان اللہ یامرکم بالعدل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو صاحب امانت تک دے دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ میں نے کہا عدل خاصہ ہے اسلام کا، اتنا بڑا خاصہ ہے کہ اسلامی عدالت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ کون ہے، ہمارا قریبی ہے، معزز ہے، کہ قوم کا جو ہے نچلے طبقے کا انسان ہے، کسی چیز کی پرواہ اسلام نے نہیں کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فاطمہ اسدیہ مخزومیہ نامی قریش کے قبیلے کی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کر لی۔ لوگوں نے سفارشیں لگانی چاہیے، کہا کون سفارش کرے گا، یہ تو اللہ رب العزت کی حد کا معاملہ ہے، حد تو نافذ ہو کر کے رہے گی، چوری کی ہاتھ کٹے گا۔ لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، جن کے بارے میں صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے بہت چہتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے بہت چہتے ہیں۔ وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کی بے عزتی ہو جائے گی اور قبیلے بنو مخزوم چاہتا ہے کہ آپ کچھ تخفیف کر دیں سزا کے اندر اور معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ سننا تھا کہ آپ غصے سے سرخ ہو گئے۔ آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تیری یہ جرات کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر تو سفارش کرنے آیا ہے۔ واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ اسدیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ عدل کا تقاضا ہے میرے بھائی، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، ظلم سے ہم کو روکا ہے۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کو پہچانے اور اللہ کے حق کو ادا کرے، رسول کی معرفت حاصل کرے اور رسول کی اتباع میں اپنی زندگی لگا دے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ سب سے بڑا انصاف اپنے ساتھ ہے، اپنے ساتھ کسی کا ظلم وابستہ نہ ہونے دے، کوئی ناانصافی اس کے ساتھ نہ آنے پائے، امانتوں میں خیانتیں نہ کرے۔ یہ عدل وہ پیمانہ ہے جس کے برتنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟
قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ میدان حشر میں نصیب کرے گا، 7 خوش نصیب ہوں گے جو کیا کریں گے؟ اس سائے کو پائیں گے۔ ان میں پہلا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میدان حشر میں نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی کون ہوگا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام۔ میرے بھائیوں، عدل کی کتنی اہمیت ہے، عدل کتنا محبوب ہے، عادل اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی ضیافت کے لیے میدان حشر ہی میں خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ یہاں پر میں اور آگے چلوں تو عدل کہاں کہاں ہونا چاہیے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں، اور بادی النظر میں، ابتدائی نظر میں ہماری جب نظر جاتی ہے، ہمارا علم جب بتاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید عدل و انصاف صرف عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف کہاں ہونا چاہیے؟ عدالتوں میں، یا بہت زیادہ تو پنچایتوں میں، جہاں پر کسی کا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی میٹر آ گیا تو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ عدل کے خلاف کہاں کہاں جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں ٹوکنے کی ضرورت پڑی، حکم دینا پڑا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دے رہا ہے، تمہیں امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گویا عدل صرف انہی 2 جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان 2 جگہوں پر فیصلہ کرنے والے یا تو جج ہیں یا تو مکھیا ہیں۔ بقیہ عدل کہاں گیا؟ بقیہ عدل گویا ہم جانتے ہی نہیں، بقیہ عدل ہوتا کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، عدل اتنی جگہوں پر ہے، اتنی جگہوں پر ہے کہ اگر ہم گنانا چاہیں تو اس کو اس مختصر سے خطبے میں گنا نہیں سکتے۔ اسلام نے شادی کی شروعات کی ہے کہ نکاح کرو تو 2 سے شروع کیا ہے۔ کتنے سے؟ 2 سے، کم از کم 2 بیوی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو بیویاں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، 2 سے شروع کیا گیا نکاح کا۔ لیکن اگر آپ کے فطرت میں عدل داخل نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں عدل داخل نہیں ہے، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ 2 میں، 3 میں، 4 بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، تو اللہ نے کہا ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک ہی پر۔ گویا جہاں پر تعدد کا مسئلہ آئے گا، ایک سے زائد کا مسئلہ آئے گا، وہاں پر ناانصافیاں ہوں گی، اس کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے شادی کی ذکر کی اور کہا کہ اصل نکاح شروع ہوتا ہے 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اگر عدل نہیں کر سکو گے، آپ کے پاس عدل نہیں ہے، انصاف کا، جسٹس کا پیمانہ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے کہا ایک ہی پہ اکتفا کرنا ہے آپ کو۔ سنگل رہے گا، سارا عدل اسی کے لیے رہے گا آپ پر۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں امانتوں کے، وراثتوں کے معاملات۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ پراپرٹی اور میراث چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور جب میراث چھوڑ کر کے جاتا ہے تو میراث میں ہمارے یہاں اللہ جن کو توفیق دیتا ہو تو انصاف سے بانٹ دیتے ہیں۔ بچے جو ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یعنی چھوڑنے والے کی بیٹے اور بیٹیاں، جن کو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، جن کے پاس اللہ کا تقوی ہے، جن کو خیال ہے کہ اللہ کا فریضہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں تقسیم کر دیا ہے، ہماری اس میں تقسیم نہیں چلے گی، ہماری منمانی نہیں چلے گی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ انصاف کو برتتے ہیں، امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنا حق بھی انصاف کے ساتھ لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق بھی انصاف کے ساتھ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق بھی انصاف کے ساتھ دیتے ہیں، اپنی ماں جو متوفی کی بیوی ہے
ان کا حق بھی انصاف کے ساتھ دیتے، اور جو بھی اس کے حق میں مستحقین ہوتے ہیں ان کی امانتوں کو انصاف کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اصحاب امانت تک برابر ادا کر دو۔ میرے بھائیو، یہ بھی انصاف ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے بھائی کا حق کھا لیا، بھائی کو کم دیا، بہن کا حق مار دیا، یا بہن کو کم دیا یا بہن کو گھٹیا دیا، یا والدہ کو سوچا کہ والدہ تو بوڑھی ہو چکی وہ کیا کریں گی، ان کا حق بھی ہم نے لپیٹ کر کے بھائیوں میں تقسیم کر دیا یا بہنوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ ایک بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، ایک بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک بھائی خاندان کے اندر اپنی ماں کا حق مار رہا ہے، اس لیے مار رہا ہے کہ وہ تو بوڑھی ہو گئی، ان کو ضرورت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کو مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال قرار عیش ہے، زندگی کا وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے انسان جیتا ہے اور اس کے ساتھ امید کے ساتھ جیتا ہے۔ جب تک زندہ ہے اس کو اس کے حق سے محروم مت کرو اور پورا کا پورا حق دو۔ تھوڑا بھی ناانصافی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم اگر ہوا، ذرہ برابر بھی اگر ظلم ہوا، ہم نے ایک تنکا بھی اگر کسی کا ظلم لے لیا ہے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن ہمیں اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو واپس نہیں کر سکے، اور ہم لے کے نہیں جاتے ہیں، واپس کہاں سے کریں گے؟ ہماری نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں لی، نیکیاں گھٹ گئیں اور مظلومین ہمارے ستائے ہوئے لوگ زیادہ تعداد میں رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے گناہ لے کر کے ہم پر لاد دیے جائیں گے، اور ایسا آدمی قیامت کے دن گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو مفلس کہا ہے، فقیر کہا ہے۔ قیامت کے دن کا فقیر و مفلس یہ ہوگا جو بہت زیادہ، اللہ کے رسول نے مجلس میں سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازوں کے ساتھ آیا ہوگا، روزوں کے ساتھ آیا ہوگا، زکوٰۃ کے ساتھ آیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا قد ظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا واخذ مال هذا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال لیا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو ستایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ یؤخذ من حسناتہ، اس کی نیکیاں چھین لی جائیں گی مظلومین میں تقسیم کرنے کے لیے، اور تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی تو اللہ کہے گا ان مظلومین کے گناہوں کو ان سے ہلکا کر دو اور اس کے اوپر اس کا گناہ ڈال دو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ساری نیکیاں فنا ہو جائیں گی، دوسروں کے گناہوں سے بوجھل ہو چکا ہوگا، ثم تریا فی النار، پھر اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ناانصافیوں سے بچائے، ظلم سے بچائے۔ میرے بھائیو، ظلم کا ایک راستہ یہ بھی ہے، ظلم ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو مارے، مسلم بھائیوں کے حقوق کو مارے، کسی بھی ناحیے سے ہو۔ بغل میں زمین تھی، بغل میں کھیت تھا، بغل میں زراعت کی زمین تھی، ہے نا، ہم نے کیا کیا؟ دبا دیا، 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ دبا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے 1 بالشت زمین بھی کسی کی دبائی، 1 بالشت زمین، کیا وقعت ہے 1 بالشت کی؟ 1 فٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو قیامت کے دن اسی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا جو اس کے ذلت کا سبب بنے گا۔ یہ ظلم کا بدلہ ہوگا جو قیامت کے دن ملے گا، رسوائی اور نامرادی قیامت کے دن ناکامی کی شکل میں۔ میرے بھائیوں، ظلم کی شکلوں میں سے ایک شکل اولاد کے درمیان ناانصافی بھی ہے۔ اولاد کے درمیان ناانصافی، چاہے وہ عام حالات میں ہو۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا کیا ہے،
ماں کا باپ کا اگر لگاؤ جھکاؤ کسی بچے کی طرف ہو گیا تو ساری عنایتوں کا مستحق وہی بچہ بن جاتا ہے. بقیہ دیگر بچے جو انہی سے پیدا ہوئے وہ بیچارے جو ہے کسب کرسی کی زندگی گزارتے ہیں, اور یہ بڑکپن تک اور ایک انتہا تک جاری رہتا ہے. بچے جو ہے وہ پراپرٹی کے, آبائی پراپرٹی کے مستحق نہیں بنے کیونکہ ماں باپ زندہ ہے. ماں باپ کی عنایت ہے تو چھوٹے بچے کے لیے بنگلہ بنوا دیا ہے, چھوٹے بچے کو گاڑی دے کے رکھا ہوا ہے, چھوٹے بچے کو آشائش کے سارے سامان مہیا ہے. بڑا بچہ جو اس کی زمانے تک خدمت کرتا تھا, اس کی دیکھ ریکھ, ان کی دیکھ ریکھ کرتا تھا, ان کے حکم بجا لاتا تھا, کچھ معاملات میں ناراضگی ہوئی, بہو سے ناراضگی ہوئی, بیٹے کے اوپر عتاب نازل کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے بیچارہ, وہ اسی گھر کے اندر دوسرے کونے میں ٹوٹے پھوٹے کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے, اور والدین اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو وسعتوں سے نوازا ہے. جب معاملہ اس طریقے کا ہوتا ہے میرے بھائیوں, یہ صرف ایک معاملہ انجام نہیں پاتا ہے کہ ہم نے اولاد کے درمیان ناانصافی کر دی, عدل سے کام نہیں لیا, یہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہاں پر خود بھائیوں کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور معاملہ حاسد و محسود کا ہو جاتا ہے, جو ماحول کو مزید خراب کرتا ہے. اور اس کے ذمہ داران کون ہوتے ہیں؟ یہ ناانصافی کرنے والے لوگ اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان عدل کو انصاف سے تعبیر کیا ہے, اور اس امر کی ادائیگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی قرار دیا ہے. ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت نعمان ابن بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے, میرے ابا نے مجھے ایک غلام ہبہ کر دیا. یہ دوسری والدہ سے تھے, دوسری ماں سے تھے. ایک غلام حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نعمان کو دے دیا ان کی والدہ کے اصرار پر. غلام ایک مال ہوا کرتا تھا کہ آدمی جب چاہے رکھے, جب چاہے بیچ دے جا کے مارکیٹ میں, قیمتی سامان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں, بشیر کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے جائیں اور اس غلام کو بھی لے کر کے جائیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لے تاکہ معاملہ پکا ہو جائے. معاملہ کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے کہ آج سے بشیر ابن سعد نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کر دیا ہے, اور اس پر گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عورت بہت چالاک تھی, ان کی جو ہے حضرت نعمان کی والدہ بہت چالاک تھی. گواہ کس کو بنا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیچارے کہنے کی وجہ سے غلام کو بھی لیا, حضرت نعمان بن بشیر کو بھی ساتھ میں لیا, کہا چلو اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نعمان کو ایک غلام ہبہ کیا ہے, آپ اس پر گواہ ہو جائیے. اللہ کے رسول نے کہا انحلت کل بنیک مثل ھذا, کیا آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسے ایک غلام دیا ہے؟ ان کے اور بچے تھے, دوسری بیویوں سے اور بیٹے تھے. کہا سارے بیٹوں کو ایسے ایک غلام دیے ہو؟ قال اللہ یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوا ہے, میں نے اس کی اماں نے اصرار کیا, میں نے اسی کو دے دیا ہے, بکیا سارے بیٹوں کو تو نہیں دے پایا ہوں. قال اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم, کہا بشیر ابن سعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لیا کرو. اپنے بچوں کے درمیان, اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف سے, عدل سے کام لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نا انصافی ہو جائے. اذهبوا فإني لا أشهد على جور, جاؤ میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنتا ہوں, ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنتا ہوں. میرے بھائیوں, ضرورت ہے, ہم سے بھی ناانصافیاں ہوتی رہتی ہیں, عدل کے خلاف کام ہوتے رہتے ہیں. احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عدل کہاں کہاں کرنا ہے. کبھی ہمارا عدل اللہ کے ساتھ ہوگا, کبھی ہمارا عدل اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہوگا. اللہ کی مخلوقات میں کبھی بیوی بچے ہمارے ظلم کا شکار ہوں گے, کبھی بھائی بند ہمارے ظلم کا شکار ہوں گے, کبھی ہمارا پڑوسی, ہمارا مسلم بھائی ہمارے ظلم کا شکار ہوگا,
کبھی ایک عام انسان ہمارے ظلم کا شکار ہوگا. میرے بھائیوں، ان سارے مراحل کے اندر آدمی کو عدل کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر اس عدل کو ہم اپنا لیں گے، تقوی شعاری ہم نے اپنا لی، تو یاد رکھیے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی کر لی. اللہ جس کا ہمیں حکم دیتا ہے اس کو ہم نے اس صحیح جگہ پر رکھ دیا ہے. اور قیامت کے دن ایسا کرنے پر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ضیافت عرش الہی کا سایہ ہم کو نصیب ہوگا. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ساری عبادتوں کے ساتھ جانے کے باوجود ناکامی، نامرادی اور ذلت کے سوا کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. رب کریم ہم سب کو عدل کو اپنانے کی، اس کو برتنے کی، اپنے عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظلم کی تائید سے، ظالموں کی تائید سے محفوظ رکھے. اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے. جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم